ہمیں صرف ایک حکم ہے، اللہ سے محبت کرو۔ ہمارے تمام مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ ہمیں اللہ نے یہ خوبصورت دل دیا ہی اس لیے ہے کہ اس میں خدا رہے۔ جس دل میں خدا ہو وہ قادر مطلق ہو، اتنا پیار کرنے والی ہستی ہو، شاید نہ میں بیان کر سکوں نہ میرے پاس الفاظ ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ملا؟ ماں سے ملا، باپ سے ملا، بھائی سے ملا، بیوی سے ملا، شوہر سے ملا، مجھے نہیں معلوم، سب مختلف ہیں، بہت سے لوگ سن رہے ہیں۔ وہ جو پیار آپ کو ملا ہے اسے خلق خدا نے کیا ہے، یعنی وہ بھی خدا کا پیار تھا۔ اگر خدا نے اس محبت کو خلق نہ کیا ہوتا تو محبت آپ کو نہ ملتی۔ وہ خالق محبت ہے۔ خالق محبت آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ جب آپ سے پیار کرتا ہے تو اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ دیکھیں اس کا اعلان وہ کیسے کرتا ہے کہ جتنے دنیا میں، دنیا غلط ہے لفظ، جتنے کائنات میں اچھی مخلوقات ہیں وہ سب آپ کے شیدائی ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا۔ کائنات میں کیا کیا ہے خدا جانے۔ ابھی آپ نے جو کائنات دیکھی ہے جیمس ویب کے ذریعے، وہ کائنات ہے جو ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ جو رصد ہو سکتی ہے ابھی یہ اس سے بھی آگے ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی آئے گی، کوئی اور ٹیلیسکوپ بنیں گے، پھر آپ دیکھیں گے اس کائنات میں اور کتنے ایسے کرات ہیں جہاں حیات ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں۔ احادیث میں اشارات ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان ہیں، جن ہیں اور فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں اس کی تعداد بھی ہم نہیں جانتے۔ آپ کے مغفرت طلب کرنے کے لیے، آپ کی حمایت کے لیے کتنے فرشتے خلق ہوئے ہیں اسے بھی کوئی نہیں جانتا۔ کبھی وقت ہوا تو میں بتاؤں گا ایک عمل، آپ کا ایک عمل کتنے فرشتے خلق کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کون ہیں ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے نا، میں ہوں کون۔ ہمارا یہ سارا سفر یہ ہے کہ مجھے پتہ چلے میں کون ہوں، میری عظمت کیا ہے۔ میری عظمت یہ ہے کہ میں محبوب خدا ہوں، میں محب خدا نہیں، میں محبوب خدا ہوں یا ہو سکتا ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ خدا سے پیار کریں، خدا آپ سے پیار نہ کرے، ہو سکتا نہیں؟ ہو سکتا، ممکن نہیں۔ جس انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں محبوب کردگار ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، نہ ہم اللہ کے لفظ کو سمجھتے ہیں نہ ہم کردگار کے لفظ کو سمجھتے ہیں، ان الفاظ میں وہ وسعت ہے ہی نہیں، اور اگر الفاظ میں ہے تو ہمارے ذہن میں وہ وسعت نہیں ہے۔
لیکن آپ کی پاک فطرت کی وجہ سے آپ کے دل سے خدا بہت قریب ہے. ابھی کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنا خشک موضوع تم نے لیا ہوا ہے اور لوگ سن رہے. نہیں، مجھے البتہ اس موضوع میں خشکی کہیں نظر آ نہیں رہی کہ کہاں ہے یہ خشکی. میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. انسان کے دل کے سب سے زیادہ قریب خدا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی ایتھسٹ ہے ہی نہیں. حتی ایتھسٹ ہمیں بولنا نہیں آتا ایک الگ مسئلہ، ہمارے الفاظ میں رسائی نہیں ہے یہ الگ مسئلہ، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے الگ مسئلہ، وَإِلَّا ممکن نہیں ہے. ہاں عناد ہو الگ مسئلہ ہے، کوئی عنادن. یہود نے رسول اللہ کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ پہچانا. رسول اللہ کی عظمت کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. رسول برحق ہیں جانتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے. عناد. شیطان کو کس چیز کا پتہ نہیں، سب کچھ پتہ، لیکن عناد، تکبر. یہود کو کیا چیز کا تکبر تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، ہمیں یہ منظور ہی نہیں. اللہ کا رسول ہم میں سے ہونا چاہیے، اگر ہم میں سے نہیں ہے تو ہم ختم کر دیں. رسالت میں بھی یہ مشکل ہے، امامت میں بھی کیا مشکل ہے. امامت اور رسالت دونوں بنی ہاشم میں ہمیں یہ منظور نہیں. آپ سے کس نے پوچھا ہے کہ آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو منظور ہونے نہ ہونے سے کچھ ہوتا ہے؟ حق تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. پتہ سب کو ہے. جیسے ہم نے کل لیلۃ المبیت کا پیش کیا کہ کفار جانتے تھے، کفار جنہوں نے رسول کے دہن اقدس سے وہ احادیث نہیں سنی تھی کہ میں اور علی، انا و علی من شجرۃ واحدہ، نہیں سنا تھا. انہوں نے سنتے ہی نہیں تھے رسول کی بات. انہوں نے یہ بھی نہیں سنا تھا کہ علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا وصی ہے، علی میرا بھائی ہے، نہیں سنا تھا. اس کے باوجود انہیں پتا تھا کہ رسول کے بعد امامت علی کے پاس ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. یار رسول سے نہیں سنا تو کیسے پتہ چل گیا؟ جی نہیں، وہ رسول اللہ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہی نہیں تھے اور انہیں تو بہت برا بھی لگتا تھا. عناد سے برا لگتا ہے. جب آپ بولے ہیں آپ بتائیں مجھے پھر $100 چاہیے. ساتھ رہتے تھے، وہ کچھ لوگوں کے لیے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ تھا. قرآن نہیں کہتا ہے ساتھ تھا. ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن آپ جو ساتھ والے کہتے ہیں نا وہ آیتیں پڑھ لیں. قرآن نہیں کہتا ساتھ تھا. قرآن کہتا ہے کہ غار میں اللہ ساتھ ہے، اور جو ان کے خیال سے یا ہمارے خیال سے ساتھ تھا اس کے لیے نہیں کہتا کہ وہ ساتھ ہے. ابھی میرا موضوع نہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میرا موضوع یہ ہے کہ کفار کو رسول کے اعلان ولایت سے پہلے پتا تھا کہ علی ولی اللہ ہے. کفار کو پتا تھا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے. کیسے؟ سنا ہی نہیں ہے انہوں نے. وہ دعوت ذی العشیرہ میں انہوں نے بات سنی ہی نہیں. تو میں نے کہہ دیا نا، جس نے سنا وہ تو الگ ہے، جس نے نہیں سنا اس کو بھی پتا تھا.
نہیں، جس کو کوئی پالے وہ اس کا وصی تو نہیں ہوتا ہے. نوح نے اپنے بچے کو پالا تھا، وہ ڈوب گیا. اب آپ کی نوبت ختم، ٹرائیاں ختم ہو گیا. خدا نے، یہ کتاب ہے، اگر جن کو عربی آتی ہے وہ عربی میں پڑھ لیں. ابھی ترجمہ اس کا ہو رہا ہے، پتہ نہیں شاید ابھی چھپ جائے کچھ عرصے میں. والد معظم خدا ان کی رحمت کرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے سمجھ لیا. علی خود اس بات پر گواہ ہے کہ میں امام ہوں. اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے جیسا امام ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ کے اعلان سے پہلے مشرکین کو پتہ چل گیا تھا نا یہ رسول ہے. کیسے پتہ چلا تھا؟ اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا جیسا رسول ہوتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے نا. تو اللہ نے اس کی پوری کتاب میں، اچھی خاصی 400 صفحوں کی کتاب ہے، اس میں اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی نص نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی غدیر نہیں. اس کے علاوہ معلوم ہے کہ اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسے ہے کہ ہر عام و خاص کو پتہ چل جائے گا کہ یہی خلیفہ یہ بلا فاصلہ ہے. تو یہ کتاب ویسے بھی پڑھ لیں، عربی میں بھی سمجھ میں آ جائے گا. صرف ہم لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں. ابھی ہم جو عربی پڑھتے ہیں، حدیث آپ نے ابھی نام سمجھ لیا نا، یہ نام عام پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ نام کیا ہے. اور ایک پہلی کتاب انہوں نے اپنے زمانے طالب علم میں لکھی تھی، النہج السوی فی معنی المولا والولی. یعنی مولا اور ولی کا جو معنی ہے اس پر کتاب لکھی ہے، اور وہ آج بھی ریفرنس بک ہے. اس سے اچھی اس موضوع پہ کتاب نہیں لکھی گئی، اور کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ جو اپنی زندگی کی آخری کتاب ہے اس موضوع پہ کسی نے آج تک کتاب نہیں لکھی. عنوان ایسا ہے. اچھا، اس پہ استدلال کرنے آئے تو پھر بات طولانی ہو جائے گی. ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. لیکن اللہ سے محبت اتنا آسان نہیں. دیکھیں، محبت میں معرفت چاہیے. معرفت ہو تو آپ اس کے مطابق محبت کرتے ہیں. بیٹا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹافی ہے ان کے ہاتھ میں، جو مجھے یہاں سے لگ رہا ہے. کیوں ہے ان کے ہاتھ میں ٹافی؟ اچھا، میں کوئی یہ نہ سمجھا میں ناراض ہو رہا ہوں بچہ ٹافی لے کے کیوں آئے. ان کے ہاتھ میں ٹافی کیوں ہے؟ ان کے باپ کو ان سے محبت ہے. ان بچے سے محبت کا اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ ٹافی دیں گے. انہیں اگر میری باتیں کوئی اچھی لگی ہوں، میری باتوں میں تو کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی حدیث اچھی لگ گئی ہو، انہیں ہم سے محبت ہو تو یہ مجھے ٹافی دیں گے کہ مولانا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، یہ ٹافی لے لیں. بچے سے محبت کا تقاضا اور بڑے سے محبت کا تقاضا اور ہے. جب ہمارے آپس کے محبت کے تقاضے اور ہیں تو خدا سے محبت کا تقاضا اور ہے تو نہیں ہے نا. اچھا، ہمارے یہاں ایک غلط العام ہے، یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ بہت چلا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی اس کو پکڑ لیا کہ میں بزنس میں اس لیے کامیاب ہوں کہ میں نے 20%، 5%، 1%، 10%، پتہ نہیں، مختلف لوگ بات کرتے ہیں.
میں نے اس کو خدا کو اپنا شریک بنا دیا, پارٹنرشپ, کیونکہ خدا میرا پارٹنر ہے, وہ میرا نقصان نہیں ہونے دیتا. ٹھیک, پہلے تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسی جھوٹ بولتے ہیں, خدا کو پارٹنر بنایا ہوتا تو لا کے ہمیں ہی دیتے ہیں نا. ہمیں تو آج کل کوئی پارٹنر نظر نہیں آتا. اول تو جھوٹ بولتے ہیں. ثانیاً اگر کوئی بیچارہ اس کی سمجھ اتنی ہے تو کوئی بات نہیں, اس غریب کو سمجھ نہیں ہے تو خدا ارحم الراحمین ہے, چلو کوئی مسئلہ نہیں, اس بیچارے کی سمجھ اس سے زیادہ ہے ہی نہیں, یہ کیونکہ در اہل بیت پہ آیا ہی نہیں ہے, اسے میری معرفت کہاں سے ملے گی؟ معرفت تب ملے گی جب کوئی آئے نہج البلاغہ پڑھے, کوئی آئے امیر المومنین سے پوچھے کہ خدا کون ہے, خدا کیا ہے, آپ نے خدا کو دیکھا ہے, اس سے تو معاف ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہو اور یہ بات کرے, میں نہیں کہہ سکتا خدا کیا کرے گا, وہ پتہ نہیں, ہم اور ہیں, خدا اور ہے. میں اپنے درمیان کہتا ہوں, آپ کا سارا بزنس ہے, سارا پیسہ آپ کا ہے, آپ نے اپنے بیٹے کو دیا, بیٹا بزنس کرو, وہ فیس بک پہ پوسٹ لگا دے, میں اتنا اچھا ہوں کہ میں نے اپنے بزنس کا 20% اپنے والد کو دیا ہوا ہے. والد بلائے گا کیا, اس کا 20% میرا. والد کیا کرے گا اس بچے کے ساتھ؟ اچھا تیرے دماغ اتنے خراب ہو گئے, یہ تو خطرہ ہے. ابھی کہہ رہا ہے 20%, کل کہے گا 100% میرا ہے. وہ فوراً اس کو چلتا کرے گا, اپنا بیٹا. والد بھی جو کہہ رہا ہے کہ سب میرا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 20% میرا ہے, اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہے, حقیقتاً اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے مال اس کے پاس خدا نے اس کے ہاتھ میں دے دی, تو بھی خوش ہو جا. ہم میں سے کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو لے جا کے دکھاؤ. اللہم صل علی. اگر لے جا سکو تو تمہارا ہے, اگر خالی ہاتھ جانا ہے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے, یہاں تو گزارا چل رہا تھا نا, وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے, میں نے بالکل خالی ہاتھ جا رہا ہوں, اس اندھیری قبر میں جا رہا ہوں, ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ جی بولنے کوئی نہیں, ساتھ لے جا سکتا, لے جا سکتا, لے جا سکتا. مسئلہ یہی تو مشکل ہے بھائی, میں لے جا سکتا ہوں, کتنا لے جا سکتا ہوں؟ جتنا یہاں ہے اس کے 1000 برابر لے جا سکتا ہوں. دیکھیں کیا ڈیل ہمیں مل رہی ہے اور ہم کہاں ہیں. میں لے جا سکتا ہوں, پہلے میں نے بھی کہا تھا نا, آپ لے کے نہیں جا سکتے تھے, وہ اور دنیا تھی, وہ اور لوگوں کی بات ہو رہی تھی. اب کن سے بات ہو رہی ہے؟ اب عزاداروں سے, علی والوں سے. آپ لے جا سکتے ہیں, بالکل لے جا سکتے ہیں. کتنا لے جا سکتے ہیں؟ جتنا یہاں ہے اس کے کم از کم 1000 برابر. اچھا ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو ابھی تو الحمدللہ یہ کچھ نہیں بولتے, سیدھا ہمارا نام لیتے ہیں, کہتے ہیں آ جاؤ. نہیں, بہت اچھا کرتے ہیں, ہم اس کوئی گلہ نہیں کر رہے. ایک جگہ ہم تھے
انہوں نے مائک پکڑا اور کہا کیونکہ یہ امام بارگاہ بن رہی ہے، اس میں آپ لوگ بڑھ کر کے ڈونیشن دیں، یہاں بھی آپ دیں ڈونیشن، اسی طرح یہاں بھی ڈونیشن کی ضرورت ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن کیونکہ میں نے اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے کبھی ڈونیشن نہیں مانگا، اس لیے مجھے مانگنا آتا بھی نہیں، مجھے آپ کو اپیل کرنا نہیں آتا، کبھی اپیل دل میں آیا تو وہاں اپیل کروں گا، ابھی نہیں آ رہا، جو چیز دل سے نہ نکل رہی ہو میں نہیں بولتا۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں دیں گے تو آپ کو 10 برابر ملے گا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ میں ممبر پہ آیا، میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہا تھا، یہ کوئی 10 برابر نہیں ملے گا۔ اچھا ان کا چہرہ اتر گیا، میں کیا کروں بھائی، مجھے تو سچ بولنا ہے نا، اگر آپ نے نہ کہا ہوتا کہ مولانا تصدیق کریں گے تو میں خاموش رہتا، آپ جو مرضی آفر لگائیں کہ آپ امام بارگاہ میں دیں آپ کو 10 برابر ملے گا۔ جب ان کا چہرہ اترا میں نے کہا ابھی سن لو بھائی، ہاں کم از کم 1400 گنا ملے گا، یہ کم از کم ہے۔ اچھا ہم نے 10 گنا بھی سنا ہے نا، تو وہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ کہاں 10 گنا ملتا ہے اور کہاں 1400؟ اگر مالی نیکی ہو تو 1000 گنا، میں آسانی کے لیے 1000 کہہ رہا ہوں، مالی نیکی نہ ہو، عام نیکی ہو تو 10 گنا، 1 گنا 1 لکھا جاتا ہے، 1 نیکی 10 لکھی جاتی، یہ عام نیکی ہے۔ مال اتنا زیادہ کیوں؟ بہت مشکل ہے، مال سے انسان کو بہت محبت ہے، دل کے جتنے حصے میں مال کی محبت ہے اتنے حصے میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ اس مال سے اتنی محبت ہے کہ وہ تیار ہوتا ہے کہ سارا مال یہاں چھوڑ کے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، نہیں اپنے آپ کو نہیں دے رہا، ساتھ لے کے نہیں جا رہا، ساتھ لے کے نہیں جا رہا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری پراپرٹی امام بارگاہ کو مل جائے، آپ لوگوں کو جو مل جائے یہ وصیت لکھوا لے، اور کبھی کبھار جب اپنے بچوں سے ناراض ہوں تو یہ بات کرتے ہیں، اسی وقت ذرا لکھوا لیا کریں۔ اچھا اگر کوئی یہ وصیت کر دیا ہے کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ ہاں ٹھیک، ابھی دے دیں ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، یہ الوژن تھا، یہ آپ کا ہے، آپ کو گمان تھا آپ کا ہے، خدا نے بھی کہا چلو اس بیچارے کو گمان اس کو دیے رکھو، آپ گئے وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں۔ کتنے % آپ کا ہے؟ نہیں 20%، 30%، 30% آپ کا ہے، یعنی آپ وصیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 1/3 پر کہ یہ میرا مال ہے، یہ مجھے ساتھ دے دو، باقی 70% تقسیم کر دو۔ ہم میں سے ابھی کسی نے جواب نہیں دینا، کس نے اپنی وصیت میں اس 1/3 کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے لکھا ہے؟ کم از کم یہ 1/3 جاتے ہوئے تو لے جاؤ، کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سب نے، میں نے کیوں کہا ہاتھ کھڑا نہ کرو، ہو سکتا ہے آپ سب نے لکھا ہوا، لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ آپ یہاں کیونکہ مکس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں آپ عربوں کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر کچھ امام بارگاہ میں کچھ ایکٹیویٹیز
ساتھ ہوں مختلف کلچرز کے ساتھ، وہ بہت اچھی ہے، مخصوصاً آپ کی جوان نسل کے لیے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک. کچھ پروگرام رکھیں، ان سے کچھ اچھی چیزیں سیکھیں، ان میں بری چیزیں بھی بہت ہیں، تو وہ آپ سے کچھ اچھی چیزیں سیکھیں گی. آداب اعضاء میں ہم سب سے اچھے ہیں. آپ ساتھ عزاداری کریں گے، وہ آپ سے سیکھیں گے. ہم سے اچھا کوئی بھی نہیں. عزاداری میں ہم سب سے اچھے ہیں، آپ سے سیکھ سکتے ہیں. باقی مخصوصاً عرب کلچر میں وہ 1/3 یقیناً ساتھ لے جاتے ہیں اپنے. بھائی میں جب جا رہا ہوں تو اپنا 1/3 لے جاؤں گا نا. یا کوئی میری طرح ہو، میں ابھی سفر پہ آ رہا تھا، خالی جیب آ گیا، بھول گیا پیسے لانا. اگر آپ لوگ یہاں نہ ہوتے، میں تو گیا تھا، البتہ وہ کارڈ ہے اس وجہ سے بھول گیا کیش کارڈ لانا. تو یہ 1/3 اپنے ساتھ لے جاؤ. اگین میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں دو یا وہاں دو، وہ فیصلہ آپ خود کرو. میں کہہ رہا ہوں اپنے ساتھ لے جاؤ. اگر توفیق ہے تو ابھی بھی دو، ابھی وہاں بیچتے رہو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ یہاں کماتے ہیں، مکان پاکستان میں بناتے نہیں، ادھر رہ رہے ہو، ادھر کیوں بناتے ہو؟ شاید کبھی وہاں جانا ہو، یقینی نہیں ہے. جہاں شاید کبھی جانا ہو وہاں اتنا بڑا مکان بنایا، جہاں یقینی جانا ہے وہاں کچھ نہیں بنا رہے. ابھی اس وقت آپ جنت میں اپنا مکان بنا سکتے ہیں نہیں؟ جی کیسے بنائیں گے؟ ان کے بن گیا، کچھ اینٹیں لگ گئی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ. بہتر صلوات عنایت فرمائے. دیکھیں ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو یہ تبدیل ہوتی ہیں سونے کے اینٹوں میں، فرشتے آپ کا گھر جنت میں تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن فیل نہیں کرتے. اس کو فیل کرنا چاہیے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن آپ کا پاکستان میں گھر بن رہا ہے، وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں، اگر تصویر آتی رہے آپ پیسے بیچتے رہتے ہیں. اگر تصویر نہ آئے اور ٹھیکیدار کے اور پیسے بھیجو، آپ کے دل میں آتا ہے پتہ نہیں بنا رہا ہے نہیں بنا رہا، پہلے فوٹو ذرا بھیج دو. تو وہاں سے فوٹو منگوا سکتے ہیں. فوٹو کیوں منگواتے ہیں؟ تصدیق کے لیے نا، دل کے اطمینان کے لیے. وہ کسی اور کے گھر کی فوٹو بھی بیچ سکتا ہے. اچھا کیا لوگوں نے ایسا؟ ہاں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کم پتہ ہوگا، جس کے ساتھ بھی فراڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ایسا کیا لوگوں نے، وہ پیسے لیتا رہا، بناتا رہا، بعد میں چلا وہ اپنا گھر بنا رہا تھا، تصویریں ہی بیچتا رہا. ایک نے میرے ذریعے کیا، UK میں تھا، وہ پیسے بیچتا تھا مجھے اور وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا یار یہ بندہ مجھے کوئی اچھا لگتا نہیں. اس کا نہیں، میں نے بالکل اطمینان کا، آپ پیسے اس کو دیتے چلے جاؤ. اچھا میں نے چیک کے ذریعے دیا اور ہر چیک کے پیچھے یہ لکھ کے دیا کہ یہ فلاں شاہ صاحب کا مکان بن رہا ہے جس کے پیسے میں اس کو دے رہا ہوں. وہ بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا چیک کے پیچھے کیا لکھا ہوا. اس نے بنایا. جب وہ شاہ صاحب آئے یہ مکر گیا، کہتے یہ مکان تو میرا ہے، میں نے اپنا مکان بنایا، آپ نے مجھے کون سے پیسے دیے؟ اچھا وہ شاہ صاحب کو پتہ نہیں تھا میں نے کیا کیا. وہ آیا جی بہت پریشان، میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا میں نے جس چیک کے ذریعے ایک تو کیش نہیں دیا اور ہر چیک پہ لکھا ہوا بھی ہے، بینک میں پریزنٹ کیا نا، وہ چیک تو موجود ہے. اس سے کہا تو وہ مان گیا کہ چلو یہ گھر شاہ صاحب کا ہے. آپ تصویر منگواتے ہیں اطمینان کے لیے، اور اگر میں کہوں آپ جنت میں مکان بنانا شروع کریں، میں آپ کو تصویر بنا کے دیتا ہوں.
میں تصویر منگوا کے دوں گا, آپ بنانا شروع کرو. کس کس کو میرا نمبر چاہیے؟ میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو بھی مجھے اتنا یقین نہیں آئے گا جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا. مجھے اور تصدیق چاہیے. میں اگر وہاں جا کے رہوں نا, اور میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ ریئل نہ ہو, لیکن جو امام نے فرمایا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد عالم. آپ اللہ صلی اللہ محمد. میں جہاں آنا چاہ رہا تھا وہاں ایک تو یہ ہے کہ میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا, اس میں بھی کہا ہے میں اسلام آباد میں پہلا عشرہ صرف اپنی مسجد میں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سننے والے اس معیار کے مجھے کہیں اور ملتے نہیں ہیں. نہ کہ وہ ایک عرصہ ہو گیا ہماری ایک فریکوینسی میچ کرتی ہے, تو میں آزادی سے جو میرے دل میں آتا ہے میں وہ پڑھتا ہوں. مجھے آپ لوگوں پہ تعجب ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تو زیادہ ٹائم نہیں گزارا, آپ اتنا اچھا کیوں سن رہے ہیں؟ میرے پاس وہ دوسرے والے سارے مطالب ہیں جس میں آپ کو بہت مزہ آئے. میں اندازہ لگاتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر نہیں مزہ آ رہا تو جس میں مزہ آتا ہے وہ میٹر بھی تو ہے, کوئی مشکل تو ہے نہیں. تو اگر آپ لوگوں نے, میں کم پڑھتا ہوں والی تقریر, ایسی جگہوں پہ کم جاتا ہوں جہاں لوگوں کو خاص چیزیں سننے کی عادت ہے اور آپ باقی چیزیں سن نہیں سکتے, تو وہ شاید باقیوں سے بھی اچھا ہے. اور وہ مطلب جو ہے مثلا فضائل, وہ سب سے اچھے مطالب ہیں, وہ سب سے اچھے مطالب ہیں. ٹھیک, اگر کوئی فضائل نہیں پڑھتا ہے تو وہ مجلس نہیں پڑھتا. ٹھیک, مجلس بغیر فضائل کے ہو سکتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک فضائل ہے جو سب پڑھتے ہیں, فضائل کا ایک پورشن ہے جو کم لوگ پڑھتے ہیں. اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے. اگر علم اہل بیت منتقل کرو, یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے. میں یہ جو ساری ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں اس کے پیچھے سینکڑوں احادیث ہیں, اور یہ میں ادھر بھی ہیں سینکڑوں احادیث. اسی مجلس کے لیے میں 20-40 حدیثیں لکھ کے لایا ہوں, لیکن تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے میں تھوڑا سا آسان کر کے آج کل کی زبان میں حدیث ہی بیان کر رہا ہوں, حدیث کا معنی مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ اس طرح سننا چھوڑ دیں, ہم آپ کو اچھی سی مجلس سنا دیں. کیونکہ اللہ سے محبت اور اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے آسان کر دیا, میرے رسول سے اور ان کی آل سے محبت کرو. میرے رسول اور ان کی آل سے محبت کرو, آسان ہو گیا. وہ محبت ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھی, وہ معرفت ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھی. اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. ہم آل محبت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. تھوڑی دیر ہم سمجھے تھے مسئلہ حل ہو گیا, لیکن مسئلہ ابھی بھی جو کہتا ہے وہ کہاں آل محمد, کہاں ہم ان کی معرفت حاصل کریں. اگر ہم ان کی معرفت حاصل کر سکتے یا کی ہوتی تو ہم ابھی ایسے ہوتے. یقین, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ سے سوال کر سکتا ہوں جی بغیر انعام کے؟ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے اللہم عجل لی ولیک الفرج. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ حکم کے لیے کہتے ہیں.
सवाब के लिए कहते। हाँ, शायद मुझे प्यास हो, प्यास शायद के साथ नहीं होती, प्यास है, एक निशानी है, मैं चाहता हूं मेरे एक निशानी, एक मेडल लगे मुझ पे भी, इसलिए मैं कहता हूं अल्लाहुम्मा अज्जिल लि वलियकल फरज। और बाकी सब जहनों में कुछ न कुछ आएगा। मैंने ये पानी पिया, क्यों पीता हूं मैं पानी? प्यास नहीं, अभी मेरे गले का थोड़ा सा मसला है, डॉक्टर साहब को पता है। मैंने ये पिया, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। अगर प्यास लगे और पिए, आप पूछेंगे, ये आपको खुद पता होगा, आप क्यों पानी पिया है, क्यों पानी मांगा, प्यास लगी। अगर मैं जान बेलब हूं, जान बेलब का माना समझ में आता है, प्यास की वजह से मैं जान बेलब हूं और मैं पानी मांग रहा हूं, कोई मुझसे पूछे पानी क्यों चाहिए, मैं उसे बताऊंगा क्यों चाहिए, हैं? पानी मेरी जिंदगी है, इसमें क्यों का सवाल नहीं है। अल्लाहुम्मा अज्जिल लि वलियकल फरज मेरी जिंदगी है, इसमें क्यों का सवाल नहीं है कि सवाब मिलता है, मेडल लगता है, हुक्म है, कुछ भी नहीं। ये मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं। आसान तो हो गया था। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, रसूल ने अपनी आल और रसूल असलन अलग नहीं है, अमीरुल मोमिनीन और बाकी अइम्मा अलग नहीं है, कुल्लुना मुहम्मद, ये बिल्कुल अलग नहीं है। अब इनकी न मारिफत मुमकिन है, मारिफत मुमकिन नहीं है, यानी हक है मारिफत, हाँ, न कि मारिफत हमें कुछ भी पता नहीं, ये यकीनन पता है, नहीं? वो जो हक है मारिफत का वो मुमकिन नहीं है। जब वो मुमकिन नहीं है और हमने मोहब्बत भी करनी है, मवद्दत भी, अजर रिसालत है, सरीह कुरान है, क्या करें? अपने मोमिन भाई से मोहब्बत कर, आसान, कितना आसान कर दिया। आप अपने मोमिन भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, उससे मोहब्बत करने को तैयार नहीं है, उस पे एहसान करने को तैयार नहीं है, और आपको अहले बैत से मोहब्बत है, झूठ। कितना बड़ा एहसान है, खुदा का एहसान है, हाँ, कितना आसान करके रख दिया है। एक हदीस है, मैं उसका इख्तिसार से पेश करता हूं, मामूलन मैं उसको पूरी पेश करता हूं, भी वक्त आ गया। एक सहाबी है बर्रा, वो अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा तशरीफ फरमाए, 3 अफराद। फतह खैबर के बाद एक यहूदन जो कि मुसलमान हो गई है, वो गोश्त का एक टुकड़ा रोस्ट करके रसूल खुदा के सामने रख देते कि आपको गोश्त पसंद है, इसलिए ये मैं लेके आई। रसूल खुदा ने फरमाया रोटी लगा के लाओ। अब मुझे नहीं पता उस जमाने में तंदूर होता था, तवे पे होता था, क्या सिस्टम था। बाहर ऑर्डर हुआ कि रोटी लाओ, रोटी के साथ ही खाएंगे। बर्रा ने खाना शुरू कर दिया हाथ लगा के। अमीर मोमिन ने फरमाया बर्रा, रसूल खुदा से पहले नहीं खाते। बर्रा ने कहा आप रसूल की तरफ से कंजूस क्यों बन रहे हैं? रसूल का माल है, रसूल मौजूद है, मना तो नहीं कर रहे, आप क्यों मना कर रहे हैं? फरमाया
ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، رسول سے پہلے بات نہیں کرتے، رسول کے آگے نہیں چلتے۔ علی جب چھوٹے سے تھے نا، اس وقت سے ارشاد فرماتے ہیں یرفع لی کل یوم علما من اخلاقہ، یہ میں چیلنج کرتا ہوں، ہم سب بھی اپنی زندگیاں لگائیں، یہ حدیث نہیں سمجھ سکتے، تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا۔ ایک بچہ ہے، امام بچہ تو نہیں ہوتا نا، ظاہر کی بات کر رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک بچہ ہے، اسے رسول خدا ہر روز اپنے اخلاق کا ایک علم عنایت فرماتے، درس نہیں دے رہے، باپ نہیں دے رہے، علم دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو رسول کہتے تھے نا، دنیا و آخرت میں میرا علمدار صرف علی ہے۔ ادب سکھایا۔ اب ادب تو سب کو سمجھ میں نہیں آتا، میں پھر بھی ہاتھ مارا۔ بے ادب کو ادب سکھانا بھی آتا ہے علی کا بھی۔ کہا برہ جانتے ہو یہ کون لائے؟ یہ بچوں کے لیے سنا رہا ہوں، سٹوری ہے۔ برہ جانتے ہو یہ کون لائے؟ یہودن ہے، شاید اس میں زہر ہو۔ اگر رسول اجازت دیتے ہم کھاتے، زہر ہو تو بھی اثر نہ کرتا۔ اب تم نے رسول سے پہلے کھا لیا ہے، اب تم خود جانو۔ برہ نے تڑپنا شروع کر دیا، وہ گوشت بول اٹھا، یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے۔ ان کو تو دوسرے خیمے میں منتقل کر دیا، ڈاکٹر صاحب سے کہا جاؤ اس کو ذرا دیکھو۔ اس یہودن کو بلایا، یہودن جو مسلمان ہو گئی، اس سے پوچھا اس میں زہر ہے؟ میں تو کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا علی نے میرے باپ کو قتل کیا، میرے بھائی کو قتل کیا، میرے شوہر کو قتل کیا، میرے بیٹے کو قتل کیا۔ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا زہر ہے، آپ نہیں کھائیں گے، علی بھی نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ نہیں ہیں، کوئی عام بادشاہ ہیں تو زہر کھائیں۔ میں چاہتی تھی میرے باپ کا قاتل بدلہ ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا اچھا تم نے یہ پتا کرنا تھا کہ میں رسول ہوں یا نہیں ہوں۔ علی سے فرمایا، عمار کو بلایا، مقداد کو بلایا، کہا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے اس گوشت کو کھا لو۔ اب امیر المومنین نے تو دیکھا ہوا ہے، مقداد سلمان نے بھی دیکھا ہوا ہے، ایک آدمی تو گیا، رسول خدا نے بھی دیکھ کے بلایا ہے۔ تینوں نے، چاروں نے کھانا شروع کیا۔ وہ علی جو صرف جو کی روٹی کھاتا ہے، اس دن جی بھر کے کباب کھایا۔ اچھا یہ خاتون دیکھ رہی ہے،
کچھ نہیں ہو رہا. وہ اسلام لے آئی. کہا پہلے تو میں ایسے ہی میں نے ڈرامہ کیا تھا, اب میں مسلمان ہوتی ہوں. امیر المومنین چلے گئے کسی کام سے, خبر آئی برا چل بس. اب ایک مجاہد صحابی رسول کسی کافر کے زہر سے شہید, اس کا جنازہ تیار کیا, رسول خدا سے کہا آئیے جنازہ پڑھائیے. یہ میں صرف بچوں کے لیے سٹوری سنا رہا ہوں. بڑے زیادہ شوق سے سنتے ہیں الگ مسئلہ ہے. اور اگر کسی بچے کی اردو کمزور ہے تو آپ لائیو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں, اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں. میں ویسے بھی آہستہ آہستہ پڑھ. رسول خدا سے فرمایا جنازہ تیار ہے, آئیے نماز پڑھیے پڑھائیے. رسول خدا نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. کہا یا رسول اللہ, صحابی شہید مجاہد. کہا اس نے علی کی شان میں گستاخی کی ہے. اس نے علی کی شان میں گستاخی کی ہے, میں اس کی نماز نہیں پڑھا. اب لوگ سفارش کے لیا, رسول خدا نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کہا یا رسول اللہ اس نے مذاق کیا تھا. کیا کہا تھا تو یاد ہے نا, اس نے مذاق کیا تھا. رسول خدا نے فرمایا مجھے معلوم ہے مذاق کیا تھا, اس لیے کہہ رہا ہوں گستاخی, و الا کافر ہو جاتا. یہ کوئی علی کے مقابلے میں تو نہیں آیا, کوئی علی کے مقابلے میں نہیں آیا. یا رسول اللہ اتنی سختی, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا, رسول تو آزاد ہے. معیار دے رہے ہیں نا. ایک شخص نے صرف مذاق میں گستاخی کی ہے, رسول اس کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے آپ کا ذہن جہاں تک جاتا ہے. جہاں تک آپ کا ذہن جاتا ہے. اگر میرا ذہن جائے تو غلط ہے, اگر میرا ذہن رسول لے کے جائیں. میرا ذہن تھوڑی جا رہا ہے. اور مثال بھی کہاں سے رسول نے رہنمائی کی ہے. مذاق کیا ایک آدمی نے, سمپل سا مذاق کیا کھانے پہ, کوئی بڑی چیز بھی نہیں تھی, کوئی کرسی پہ خلافت پہ جھگڑا نہیں تھا, جھگڑا بھی نہیں تھا. گوشت کے چند لقمے تھے, لیکن رسول نے علی کا مقام بتانا تھا. صاحب نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرے, اب اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا, رسول کے ہوتے ہوئے کوئی اور جنازہ پڑھائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت سب کو سمجھ میں آ رہا تھا, کسی نے یہ نہیں کہا رسول نہیں پڑھا تو کیا ہو میں آ کے پڑھا دیتا ہوں. بھائی رسول کے ہوتے ہوئے کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا, رسول کے ہوتے ہوئے کوئی نماز کی امامت کیسے کر سکتا.
یا رسول اللہ کوئی تو راستہ ہوگا. کہا علی کو ڈھونڈو، اگر علی معاف کر دے تو معاف ہے. امیر المومنین تشریف لائے، صحابہ بھاگے ہوئے گئے کہ ایک مذاق ہی اس نے آپ سے کیا تھا، رسول خدا نے اسے اتنا سیریس لے لیا، آپ معاف کر دیجیے. امیر المومنین آئے اور کہا برا تو نمازی تھا، تو روزے دار تھا، تو نے جہاد کیا، خدا تجھے معاف کرے. اب آئے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیجئے، علی نے معاف کر دیا. علی نے اسے دعا دے دی ہے. کیا کیا رسول نے؟ کیا فرمایا؟ رسول خدا نے جو فرمایا قربان جاؤں میں، کہا جسے علی دعا دے دے اسے رسول کی نماز کی بھی ضرورت نہیں. اللہم صل علی محمد وآلہ، اللہم صل علی محمد وآلہ. نماز ہوئی، اور وہ بھی کیا نماز؟ رسول خدا نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، کہا اصحاب سے چلو برا کے گھر والوں کے پاس، خیمے میں اس کے رشتہ دار جو تھے اس کے پاس چلتے ہیں. اگر کوئی دنیا سے گیا ہو تو اس کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ تعزیت. رسول خدا نے فرمایا چلو انہیں تبریک دینے چلتے ہیں، مبارکبادی دینے چلتے ہیں. چل پڑے اصحاب، سمجھ میں تو نہیں آیا. بھئی ہمیں تو پتا ہے رسول جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں، بات سمجھے شاید غلطی سے نکل گیا زبان سے، تسلیت کی جگہ تبریک. یہ بھی اپنا اپنا نصیب ہے. کون رسول کو کیا سمجھتا ہے، کس کا رسول کیسا ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. وہاں پہنچے، فرمایا کہ برا کے پسماندگان تمہیں مبارک ہو. برا نے ابھی یہاں سے پرواز کی، ابھی کسی نے جنت دے دی ہے برا کو. آپ کی سخاوت اتنی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے برا علی کی دعا لے کر اڑا ہے. ہاں یہاں سے اس نے پرواز کی، 7 آسمان اس نے پار کیے، عرش تک پہنچا، وہاں سے وہ جنت گیا. جنت کے تمام خزانے داروں نے برا کو سلام کیا اور برا سے کہا تو علی کی دعا لے کے آیا ہے، تجھے کیا چاہیے سب حاضر ہے. اللہ صلی اللہ. پھر رسول خدا نے آپ سے، مجھ سے، ہم سے ایک بات کہی. کہا لوگوں آگاہ رہو، علی کی بد دعا سے بچو اور ایسا کچھ کرو کہ تمہیں علی کی دعا مل جائے. اب اس ایک دعا سے ملتا کیا ہے؟
ملتا کیا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا. میں ابھی خلاصہ پیش کر رہا ہوں ہاں اس حدیث کا. معمولاً میں عربی پڑھ کے سارا تفصیل سے بتاتا ہوں ابھی کیونکہ وقت میرا گھنٹہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو اگر یہ جس کو بھی یقین نہیں آتا نا وہ حدیث برہ اتنا لکھے گا. آج کل تو بہت آسان ہو گیا, یا جو میں نے الفاظ بولے اگر کوئی ریکارڈنگ سن رہا ہے کوئی ایک جملہ لکھے گا سب کچھ آ جائے گا. کہاں کہاں ہے, کون کون مانتا ہے, کون کون نہیں مانتا. اب آپ کا اپنا نصیب ہے. آپ نے برہ کو دیکھ لیا, ماننے والے برہ کو بھی دیکھ لیا, نہ ماننے والے برہ کو بھی دیکھ لیا. رسول خدا نے فرمایا, دوسرے والے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں کہ علی کی بد دعا نہ لو, وہ بھی تاریخ سے سارا میں نے نکالا ہوا ہے. سارا نہیں, ہاں 8-10 مورد کہ کہاں کہاں کس کس کو بد دعا دی ہے, اس کا کیا ہوا ہے. یہ تو جو تاریخ میں نظر آیا ہے. باقی انشاءاللہ قیامت میں دیکھیں گے, وہاں سب نظر آ جائے گا. اور آپ کو جنت میں جانے کا شاید اتنا مزہ نہ آئے جتنا دشمن علی کا حشر ہوتے ہوئے دیکھ کے آئے گا. یا علی یا علی یا علی یا علی. اب علی کی دعا کیسے ملے یہ خود ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے, جو سمجھ میں آتا ہے آپ کو سچے دل سے, ہاں علی کو خوش کرنے کے لیے آپ وہ کرو. علی جس چیز سے علی کیا رب علی کو خوش کرنا ہو تو ایک بہت آسان راستہ ہے. رب ہر اس چیز سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو جائے. اور رب راضی ہے تو علی بھی راضی. جناب سیدہ کی محبت اپنی اولاد میں منتقل کرو. آپ کو جناب سیدہ کی دعا بھی ملے گی, علی کی دعا بھی ملے گی, رسول کی دعا بھی ملے گی, مہدی دوراں کی دعا بھی ملے گی. اللہ ابھی ایک آسان صرف, باقی تو راستے تو ہزاروں ہیں نا, ہر کسی کے اپنے اپنے. اور ابھی اگر یہ انتظامیہ ہوگی تو کہے گی کہ یہاں ڈونیشن دے دو علی راضی ہیں, اور ہیں ہاں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اتنی تعداد میں یہاں اور یہ بارگاہ کے ہم مشکل میں. مجھے واقعاً شرم آتی ہے میں کہوں اتنے مومن, ابھی یہ تو سارے تو نہیں ہے نا, جب عشرہ ہوتا ہے تب بہت پتہ ہے نا کتنے اتنے مومنین ہوں, سب کے گھر بہت خوبصورت ہوں, اچھے ہوں, اور امام کی بارگاہ ایسی ہے. میں کیا کہوں, آسان سا راستہ بتاتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ لے کے بھی جاتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں, اور مخصوصاً جن کی بچیاں ہیں وہ خالی ہاتھ نہ جایا کریں. ٹھیک, دیکھیں ویسی کر تو آپ رہیں, لیکن جب بھی کچھ لے جائیں گھر میں تو نیت یہ کریں میرے گھر میں 4 علی کے چاہنے والے ہیں, ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں. آپ کو علی کی دعا مل جائے. کچھ بھی آپ کے گھر سے باہر نہیں گیا. اپنے بچوں کو پیار کرو کہ یہ علی کا نام لے ہوا, میرے بات یہ حسین حسین کرے گا, اس لیے ان سے محبت کرو, آپ کو علی کی دعا مل جائے گی. بس وقت آ گیا. جس نے
اتنے مصائب دیکھے کہ اس کا لقب ام المصائب ہو گیا. وہ جب واپس مدینہ پہنچی تو پہلے نانا کی قبر پر گئی. بتایا نانا کیا کیا ہوا. دیکھیں جب بھی مشکل وقت آتا تھا تو زینب اپنے نانا کو پکارتی تھی، واہ محمدا ھذا حسینک مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء. جب کربلا سے نانا کو بتاتی رہی ہے تو مدینہ پہنچ کے کیسے بتایا ہوگا. نانا کی قبر کے بعد اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہیں. ماں کربلا سے ہو کے آئی ہوں، ماں قید کاٹ کے آئی ہوں، نانا کو تو نہ دکھا سکی تھی، میرے ہاتھوں پہ تازیانوں کے نشان تھے. اجرکم علی اللہ. جانتے ہیں جناب زینب کبریٰ کیسی ہو گئی تھی؟ ام البنین نے آ کر زینب کبریٰ سے پوچھا، آپ نے زینب کو کہیں دیکھا؟ قافلہ واپس آیا ہے، میں زینب کو ڈھونڈ رہی ہوں، زینب کہیں نظر نہیں آ رہی. شاید زینب کو صبر آ گیا ہو کہ ام البنین نے نہیں پہچانا. جب حضرت عبداللہ آئے انہوں نے بھی پوچھا، بی بی آپ نے کہیں زینب کو دیکھا؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ زینب نے ان تمام مصائب کا حال پہلے سن رکھا تھا، وَإِلَّا کون برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں جب یہ مصائب پڑھتا ہوں، میں رات میں دن میں جب مجھے وقت ملتا ہے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تکرار کرتا ہوں اور پھر اس قابل ہوتا ہوں یہاں کچھ بول سکوں. نہیں تو ہم نے کتنی دفعہ سنا ہے لیکن ہر دفعہ لگتا ہے بالکل نیا ہے. جناب سیدہ کو امیر المومنین بتا رہے تھے کہ کربلا میں کیا کیا ہوگا. ایک مقام آیا، علی خاموش ہو گئے. زینب سمجھ گئی باپ کی غیرت اجازت نہیں دے رہی. فرمایا بابا ماں نے مجھے سارے مصائب بتا دی. اب اندازہ لگائیے جب ماں بتا رہی تھی زینب کی عمر اس وقت کیا تھی؟ امیر المومنین نے فرمایا زینب اپنے کان قریب لاؤ. کان میں کچھ فرمایا، زینب نے گریہ کرنا شروع کیا. وہ زینب جو سب جانتی تھی، زینب نے گریہ شروع کیا. امیر المومنین نے فرمایا دوبارہ کان قریب لاؤ. پھر کچھ فرمایا، زینب خاموش ہو گئی. لوگوں نے بہت پوچھا بابا نے ایسا کیا کہا تھا کہ آپ نے پہلے گریہ کیا پھر آپ خاموش ہو گئی؟ زینب نے کسی کو نہیں بتایا. یہ کاروان روانہ ہوا. اس کاروان کی ذمہ داری میر کاروان زینب ہے. سب سے زیادہ ظلم بھی زینب پہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک ماں ہے جس کے 2 بچوں کے سر نو کے نیزہ پر ہیں اور وہ اپنے بچوں پہ نہیں رو رہی. کوفہ میں ایک خاتون نے کہا لگتا ہے ان 2 پھول سے بچوں کی ماں مر گئی ہے.
زینب نے سنا لیکن روئے بغیر کہا کہ ان بچوں کی ماں میں ہوں، ابھی زندہ ہے۔ اس لیے کہ اگر زینب اپنے بچوں پہ روتی تو رباب کو دلاسا کون دیتا؟ یہ کاروان چلتا رہا۔ جب باب الساعہ پہ پہنچے، سر امام حسین کو لٹکایا گیا۔ اس سر کو لوگ پتھر مار رہے تھے۔ نہ جانے کتنا بیان کروں، اتنے مصائب ہیں، مجھ میں طاقت نہیں۔ روایت میں مقتل میں ہے جب پتھر سر پہ لگتا تھا تازہ خون رستا تھا، کبھی پتھر لگتا تھا منہ اس طرف ہو جاتا تھا، ادھر سے پتھر لگتا تھا منہ اس طرف ہو جاتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے جب حسین کا سر دوسری طرف ہوتا تھا تو آنکھیں کھلی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی سر زینب کی طرف ہو جاتا تھا آنکھیں بند کر۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب نے بیان کرنا شروع کیا کہ بھیا مجھے بابا نے بھی سب بتایا تھا، مجھے ماں نے بھی سب بتایا تھا، لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں بازار میں یوں رسوا کیا جائے گا، آپ کے سر کو پتھر مارے جائیں گے۔ زینب ابھی یہ بیان کر رہی تھی، دیکھا سکینہ نے تڑپنا شروع کیا۔ زینب اپنا غم بھول گئی اور فرمایا بھیا کلم فاطمہ کا صغیرہ، بھیا فاطمہ کو سنبھالیے، سکینہ کو سنبھالیے۔ باپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ کیا راز تھا؟ بیٹی آرام ہو گئی۔ یہ کاروان آگے چلا، اب محل کے دروازے پہ روکا گیا ہے۔ محل سجایا جا رہا ہے، آپ انتظار کریں۔ محل کا دروازہ کھلتا ہے، محل سج چکا ہے، قیدیوں کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا ہے۔ سب سے کہا اٹھو چلو، سب اٹھے، زینب نہ اٹھی۔ کوشش کی، کہا زینب اٹھیے، فرمایا میں نہیں جاؤں گی۔ جناب سجاد تشریف لائے، پھوپھی اماں اب بس آخری منزل ہے، ہر منزل پہ آپ نے صبر کیا، اس آخری منزل پہ بھی ہم نے صبر کرنا ہے۔ فرمایا بیٹا جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے میرے کان میں فرمایا تھا بیٹا تجھے درباری شرابی کے دربار میں جانا ہوگا۔ جب میں نے سنا کہ یزید لعین کے دربار میں مجھے جانا ہوگا، وہ شراب پی رہا ہوگا، آپ کا سر اس کے قدموں پہ ہوگا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ امیر المؤمنین نے دوبارہ مجھے بلایا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کا گریہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سانس لے لیجئے۔ ایک حدیث میں آپ کو ہدیہ کر دوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آپ جب گریہ کرتے ہیں، یہ گریہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنا کون سا گریہ جناب سیدہ کو دینا۔ بس آخری جملہ کہا، بابا نے آخری وقت
میرے کان میں جب یہ بتایا میں نے شرابی کے دربار میں جانا ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، دوبارہ بلایا، کہا بیٹا تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ آؤں گا، میں اپنے بابا کا انتظار